بار بار آنسو صاف کر کے بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسوؤں کی وجہ بنتا ہے۔ چاہت، فکر، احترام، سادگی اور وفا، میری انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا۔ کب کا چھوڑ دیا ہم نے لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کی جتنی قدر کی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ استاد جی کہتے ہیں، پتر، محبت کی پہچان مقدار سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے لیکن سچی ملے، زندگی سنور جاتی ہے۔ ہم لوگ مصنوعی زندگی کے اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں خالص ملے تو وہ ہضم نہیں ہوتی، چاہے وہ خالص گھی ہو، خالص دودھ یا خالص محبت۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ عورت کا دل اس کے دماغ پر حاوی ہوتا ہے۔ محبت خریدی نہیں جا سکتی، احساس ہے جو آپ کے اخلاق، اخلاص اور کردار کی بنیاد پر عنایت ہوتی ہے۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب آدمی کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتا، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور ایک مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ کھانے میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔